واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ یہ سورہ مریم کی 41 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ بھی کرو۔ یقینی بات ہے کہ وہ سچائی کی عادت والے نبی تھے۔ اوپر والی آیتوں میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اور نبی کے پاکیزہ اخلاق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان حضرت مریم وغیرہ کی 8 خوبیاں بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 8 طرح کی خوبیاں عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پاک اور نیک تھے، اور ان کی اماں بھی پاک اور نیک صالحہ عورت تھی۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن میں لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر کے سناؤ، تاکہ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور اللہ کے رسول تھے، یہ بات بالکل کھل کر کے آ جاوے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیت میں 2 لفظ آئے، صدیقا نبیا۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1، جس نے عمر میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ صدیق ہے۔ نمبر 2، جس آدمی کی بات اور عمل سب صحیح ہو، یعنی دل میں عقیدہ ٹھیک ہو، زبان پر بھی صحیح عقیدہ ہو، اس کا ہر کام جو ہے صحیح ہو، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو ہر نبی اور رسول صدیق ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ مقام دیا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ میرے ابا جان، آپ ایسے معبودوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو کچھ سنتے نہیں اور جو کچھ دیکھتے نہیں، اور آپ کا کوئی کام کر سکتے نہیں، اور تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان آزر کو کہا، وہ مشرک تھے، اے میرے ابا جان، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، سو جو بت سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، تمہارے کام بھی نہیں آ سکتے۔ حالانکہ کوئی دیکھتا ہو، سنتا ہو، کچھ کام آتا بھی ہو، لیکن واجب الوجود نہ ہو، تو بھی وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں تو بت سنتے بھی نہیں، کچھ کام میں بھی نہیں آتے، دیکھتے بھی نہیں، اور تمہارے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں، وہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ اب یہاں کچھ اہم اور ضروری بات سمجھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان مشرک اور کافر تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی
کتنے پیارے محبت بھرے انداز میں دعوت دی. اس کے اندر اعتدال ہے. اپنے ابا جان کو ایسا نہیں کہا کہ میرے ابا تم شرک اور کفر کی کھلم کھلی گمراہی کے اندر ہو، ایسا نہیں کہا. باپ کا ادب، عظمت، محبت سب کا لحاظ رکھا. باپ کی تعظیم، باپ کی محبت، باپ کا ادب سب سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا جان کو ایمان کی دعوت دی. اور یا ابتی بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں کہ اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا. ہر جملے کے شروع میں یہ لفظ بول رہے ہیں تاکہ ابا جان کی توہین نہ ہو، ابا جان کا دل نہ دکھے، اور جو ہے ابا جان کو صحیح بات سمجھا بھی دے کہ یہ بت بے بس ہے، بے حس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو نبیوں والا علم دیا تھا، آسمانی شریعت کا صحیح علم دیا تھا، وہ بھی آپ نے بتلایا. اور ایمان نہیں لائیں گے، کفر شرک کریں گے تو اس کا برا انجام ہوگا، اس سے بھی ڈرایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت محبت، شفقت، پیار سے ان کو بلایا. ابا جان کو چاہیے تھا وہ بھی جواب میں یا بنیا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے یوں کہتے، لیکن ابا نے جواب کے اندر ایک مرتبہ بھی یا بنیا نہیں کہا بلکہ یا ابراہیم کہا، اور پتھر مار کے مار ڈالنے کی، گالیاں دینے کی، گھر سے نکل جانے کی دھمکیاں بھی دی، اور کہا کہ میں تجھے گھر سے نکال دیتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے ساتھ پوری عظمت، پوری محبت کا اور ادب اکرام کا برتاؤ کیا، لیکن ابا جان نے بیٹے کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کو ایمان کی دعوت بہت اچھے انداز میں دیتے رہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی، ابراہیم تم میرے خلیل ہو، پکے دوست ہو، اور اس لیے تم اچھے اخلاق برتو، چاہے سامنے والا کافر ہو لیکن تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اللہ تعالیٰ تم کو ابرار والے ٹھکانے کے اندر پہنچا دیں گے. اب دیکھیے یہاں تمام آیتوں کے اوپر غور کرو تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو بڑی نرمی سے سمجھایا کہ نبی جیسا نبی جو تمام مخلوق میں شریف ہوتا ہے، آدمی اس کی عبادت نہیں کر سکتا، تو پھر یہ پتھر اور درخت کی عبادت تو کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. دوسرے نمبر پر ان کو بہت نرمی سے حق اور ایمان کی دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت پر باپ کو جاہل نہیں کہا، خود کو علم کے اندر بڑا نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ ابا میرے پاس اللہ کے یہاں سے ایسا علم آیا ہے جو سیدھا راستہ بتلاتا ہے، جنت کا راستہ بتلاتا ہے، لہذا میں اور تم ساتھ چلیں، میرے پاس ہدایت ہے، اللہ کی معرفت ہے، لہذا تم میرے ساتھ چلو گے تو گمراہی سے نجات پا جاؤ گے. تیسرے نمبر پر یہ بتلایا کہ شیطان اللہ رحمان کا نافرمان ہے، شیطان نے آپ کو بتوں کی عبادت میں پھنسایا ہے، شیطان تمہارے سامنے بتوں کی عبادت کو مزین کر کے دکھلاتا ہے، اسی لیے ابا شیطان کی بات مت مانو. اور چوتھے نمبر کے اوپر بتلایا کہ ابا جان اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے
تو تمہارے لیے جہنم کی آگ اور جہنم کی سزا ہوگی۔ کتنے پیار سے، کتنی ترتیب سے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا، پکی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا نہیں ہے، سو تم میری بات مان لو، میں تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ کتنی پیار سے ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، ابا تمہارے بیٹے کے پاس اللہ کے یہاں سے علم آیا ہے، وحی آئی ہے، شریعت آئی ہے، اس میں کسی طرح کی غلطی نہیں ہے، 100% سچائی ہے، تم میں جو شریعت کا راستہ بتاؤں اس پر عمل کرو تو میں تم کو سیدھے راستے پر پہنچاؤں گا، جنت تک پہنچاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ چھوٹوں کی بات حق ہو تو مان لینی چاہیے، بڑوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بڑا۔ بعض مرتبہ چھوٹے بھی صحیح سچی بات کہتے ہیں، اس کو مان لینا چاہیے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کرے، یقینی بات ہے کہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ سمجھایا، اے میرے ابا آپ شیطان کی پوجا پاٹ مت کرو۔ ابا تم جانتے ہو نا کہ شیطان بہت ڈینجر ہے، بہت خطرناک ہے، تم جو بت پرستی کر رہے ہو نا وہ شیطان کی وجہ سے ہے، شیطان تم سے یہ کام کرواتا ہے۔ اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر کے کسی کی بھی بات کو حق سمجھنا یہ اس کی عبادت کرنا ہے، اسی لیے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شیطان کے کہنے سے بت پرستی کر رہے ہو، یہ شیطان کی عبادت ہے، اور شیطان اللہ رحمان کا نافرمان ہے، لہذا وہ عبادت اور اطاعت کے لائق نہیں ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جان، یقیناً میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ کر آپ کو پکڑ لیوے، جس کے نتیجے میں آپ عذاب میں شیطان کے ساتھی بن کر رہ جاوے۔ کتنی عجیب انداز کے اندر ابا کو سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے ابا جان، مجھے ڈر ہے، یقین ہے، خطرہ یقینی ہے کہ اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، آخرت میں بھی عذاب آ سکتا ہے، پھر تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ گے، یعنی دنیا میں شیطان کی اطاعت کی، شیطان کا ساتھ دیا تو سزا کے اندر بھی تم شیطان کے اندر ساتھ رہو گے۔ تو شیطان کی اطاعت، شیطان کی بات ماننے میں شیطان کا ساتھ دیا تو سزا میں بھی شیطان کے تم ساتھ رہو گے۔ معلوم ہوا کہ آدمی دنیا میں شریعت کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے جس کسی کی بھی بات مانتا ہے، جس کے طریقے پر چلتا ہے، جس کی لائف اسٹائل کو اپناتا ہے، آخرت میں جہنم میں عذاب میں اس کے ساتھ ہوگا۔ آج لوگ ماڈلز اور ایکٹر کے طریقوں کو اپناتے ہیں، شریعت کو چھوڑتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ بچاوے، اللہ بچاوے، اللہ بچاوے، آخرت میں ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا اور ان کے ساتھ جہنم اور عذاب میں جلنا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ اے میرے ابا جان، یقیناً اس بات سے میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ کر آپ کو پکڑ لیوے، جس کے نتیجے میں آپ عذاب میں شیطان کے ساتھی بن کے رہ جاوے۔ تو یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھیرا ہوا ہے؟ اگر تو اپنے اس بتوں کی مخالفت کے کام کو نہیں چھوڑے گا تو میں تجھ کو پتھر مار کر ختم کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابا جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سچی بات سمجھائی تو ابا غصے ہو گئے، کہنے لگے کہ ابراہیم، تو میرے معبودوں سے پھیرا ہوا ہے، میرے معبودوں کی عبادت تو نہیں کرتا، بس تو مجھے ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتا رہتا ہے، تو مجھے بھی بتوں کی عبادت سے روکتا ہے۔ یاد رکھ، اگر تو نے ان بتوں کی برائی نہیں چھوڑی اور ان کی عبادت سے تو نے مجھے روکا اور تو بھی جو ہے ان کی عبادت نہیں کرے گا تو میں ضرور تجھے پتھر مار کر کے ماروں گا، تجھے گالیاں دوں گا، تجھے برا بھلا کہوں گا، اور تو جو ہے مجھ سے دور ہو جا، ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ یعنی تو مجھے کچھ مت کہہ، تو تیرا کر، میں میرا کروں گا، تجھے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرنے کی، کوئی تعلق نہیں رکھنے کا، کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھنے کا، اور تو دور ہو جا میرے پاس سے۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے پاس سے رخصت ہونے کا سلام کرتا ہوں، میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، یقینی بات ہے کہ وہ میرے رب مجھ پر بہت ہی مہربان ہے۔ ابا نے خود کہا کہ ابراہیم الگ ہو جاؤ، گھر سے نکل جاؤ، میرے ساتھ بات چیت، کانٹیکٹ، تعلق، سبند سب ختم کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ ابا کو کچھ کہنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ ابا لو میرا سلام تمہارے لیے۔ اب میں اپنے اللہ سے مغفرت کی درخواست کروں گا کہ اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہاری مغفرت کر دے، وہ اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا جان کو کہا۔ یہاں آیت میں سلام کا لفظ آیا ہے، حالانکہ ابا جان کافر اور مشرک تھے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ تعلق ختم کرنے کا، تعلق توڑنے کا بہترین طریقہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری غلط باتوں کا میں کوئی جواب نہ دوں، سلام کہہ کر کے الگ ہو جاؤں، کہ تم مجھے بہت غلط بات بول رہے ہو لیکن میں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں تم سے الگ ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے ایک مسئلہ بھی احادیث کی روشنی میں سمجھ لو، اگر کسی کافر، یہودی، عیسائی سے ملنے میں، ملاقات میں کوئی دین کا فائدہ ہے یا دنیاوی اہم ضرورت ہے تو اس کو سلام سے شروعات کر سکتے ہیں اگر ضرورت لگے تو، اور بغیر ضرورت کے اس کو سلام کی شروعات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو سلام کیا اور ابا سے سلام کر کے الگ ہو گئے اور وعدہ کیا کہ میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا
کہ اب اللہ تعالیٰ تم کو ایمان دے وے، ہدایت دے وے، تمہاری مغفرت کر دے وے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو شروع میں معلوم نہیں تھا کہ میرے ابا کی پوری زندگی موت کفر پر آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع بھی نہیں کیا تھا استغفار کرنے سے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کر دیا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کسی اپنے باپ کے لیے استغفار مت کرو، کسی کافر کے لیے استغفار مت کرو، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں تم کو چھوڑتا ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو ان بتوں کو بھی میں چھوڑتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ کعبہ میں سلام کر کے جا رہا ہوں، میں نے دل سے پہلے بھی کبھی بتوں کو مانا نہیں، لیکن اب جہاں بت ہو وہاں رہنا بھی مجھے پسند نہیں ہے، میں بتوں سے دور چلا جاتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا، دعا کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، جبکہ بت پرستی کرنے والے، بتوں کو پکارنے والے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اپنے ابا جان کو کہ ابا جان تم بھی صحیح بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور دوسرے عراق کے وطن کے کافر لوگ بھی صحیح بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب تمہارے ساتھ رہنا فضول ہے، بیکار ہے، اسی لیے اب میں تم سے بھی الگ ہو جاتا ہوں اور تم سے بھی جدا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تو کبھی بتوں کو میں نے مانا نہیں، لیکن جو ظاہر میں ساتھ رہتا تھا تم لوگوں کے، اس سے بھی میں الگ ہو جاتا ہوں، اور میں اطمینان سے الگ رہ کر اپنے اللہ کی عبادت کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کی عبادت سے مجھے کبھی محرومی نہیں ہوگی۔ اللہ میری عبادت قبول کریں گے، اللہ مجھے نوازتے چلے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے الگ ہونے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ خود باپ نے کہا کہ ابراہیم الگ ہو جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی خوشی خوشی منظور کر لیا اور اعلان کر دیا میرا تمہارے بتوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ پھر جب وہ ابراہیم ان بت کی عبادت کرنے والی قوم اور باپ سے، اور جن بتوں کی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، ان سے جدا ہو گئے، تو ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ دیکھو اللہ کتنے مہربان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اور شام کی طرف ہجرت کر کے روانہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا، جو رشتہ داروں سے، خاندان سے بھی بہت زیادہ بہتر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو، پوتے کو سب کی نبی بنایا،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور خاص درجے سے نوازا تھا۔ دیکھیے، فیملی کو، خاندان کو، کٹمب کو چھوڑ کر کے، وطن کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے تو آدمی کو اکیلے رہنے کا ڈر، گھبراہٹ لگتا ہے۔ اللہ فرماتے کہ ابراہیم تم گھبراؤ مت۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ ایمان لائی تھی۔ آپ حضرت ابراہیم اور بیوی سارہ اور بھتیجے حضرت لوط شام کی طرف چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، بیٹے کو لمبی عمر عطا فرمائی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے باپ کے کافروں والے خاندان سے بہتر خاندان بھی عطا فرمایا، جس خاندان کے اندر نبی تھے، اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو ہماری رحمت سے نوازا اور ہم نے ان کو اونچے درجے کی نیک نامی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی وطن عراق وہ چھوڑ کے روانہ ہو گئے۔ یہاں حضرت سارہ سے شادی ہوئی تھی، ان سے حضرت اسحاق جیسے بیٹے پیدا ہوئے۔ چونکہ یہاں آیت کے اندر ابا کا ذکر ہو رہا تھا، خاندان کا ذکر ہو رہا تھا، اسی لیے وطن اور خاندان والی بیوی حضرت سارہ کی اولاد حضرت اسحاق کا تذکرہ ہوا۔ ورنہ سفر میں مصر میں دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی، ان کو اولاد پہلے ہوئی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش دیکھو کہ دین کے خاطر وطن کو چھوڑا، باپ داداؤں کو چھوڑا، وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی تو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، نئی بیوی کے ذریعے پہلے اولاد دی، پھر پرانی بیوی کو اولاد دی، اور اللہ تعالیٰ نے عزت والا خاندان عطا فرمایا۔ عجیب اللہ تعالیٰ مہربان ہے، عجیب رحم کرنے والے ہیں۔ انسان جب رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کرتا ہے تو بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ داروں سے تعلق کو چھوڑا اللہ کے واسطے، تو اللہ نے نعم البدل عطا فرمایا، بہترین رشتہ دار عطا فرمائے۔ ہاجرہ جیسی بیوی، سارہ جیسی بیوی، اسماعیل جیسا بیٹا، اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی مہربانی کی بات ہے۔ انسان جب اللہ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو نوازتے ہوئے چلے جاتے ہیں، خوب نوازتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر غور کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلا شروع کا زمانہ ہے کہ اللہ کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے انہوں نے باپ، ماں، خاندان، رشتہ دار، وطن سب کچھ چھوڑا، ایمان کے خاطر، توحید کے خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین خاندان عطا فرمایا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن کے کپڑے اتارے گئے، ننگا کیا گیا، ننگا کر کے آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں ان کو جنتی کپڑے پہنائے، اور جو ہے آگ کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغیچہ اور گلزار بنا دیا۔ جنگل بیابان میں انہوں نے کعبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت معمور، آسمان کا، فرشتوں کا کعبہ عطا فرمایا۔ معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر بیت معمور کے پاس
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کی، اور جو ہے دنیا میں آگ کے اندر اللہ نے ان کو زندہ اور سلامت رکھا۔ آدمی جو تکلیف اللہ کے لیے اٹھاتا ہے، اللہ کو وہ تکلیف بہت پسند آتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی کپڑے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، یقینی بات ہے کہ وہ چنے ہوئے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ یعنی قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی لوگوں کو سناؤ۔ اللہ کے جو برگزیدہ نبی، خاص نبی، نامور نبی گزرے ہیں، ان کا نام آج تک دنیا میں زندہ ہے۔ جیسے کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کا نام بڑے احترام سے آج بھی دنیا میں زندہ ہے۔ ان کی یاد میں قربانی ہوتی ہے، حج ہوتی ہے، درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لے لو، ایک امت جو یہودی، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کو یاد کرتی ہے، اور یہ امت محمدیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتی ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں 28 پاروں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام زندہ ہے، نام ذکر کیا گیا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، نبی تھے، رسول تھے۔ مخلص کیسے بندے کو کہتے ہیں؟ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہو، یعنی جس کو اللہ کے علاوہ دوسرے کی طرف دھیان نہ ہو، جس نے اپنے نفس کو، آتما کو، اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام چاہتوں کو اللہ کی مرضی کے لیے خاص کر دیا ہو، اس بندے کو کہا جاتا ہے مخلص بندہ، اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ۔ اللہ تعالیٰ یہ مقام نبیوں کو عطا فرماتے ہیں، اور امت کے اندر بعض کامل اور نیک بندوں کو بھی اللہ یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ جو نبی کے طریقے پر عمل کرے، اللہ ان کو بھی ایک درجہ ایسا دے دیتے ہیں کہ وہ قدرتی طور پر گناہوں سے بچا دیے جاتے ہیں، برائیوں سے دور رکھے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ حفاظت ہوا کرتی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور ہم نے ان موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ کی دائنی جانب سے پکارا، اور راز کی بات کرنے کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نزدیک بلایا۔ ہم نے راز کی باتیں کر کے موسیٰ علیہ السلام کو مخصوص قرب، نزدیکی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے۔ مدین سے جب مصر آ رہے ہیں تو راستے میں ایک پہاڑ پڑتا ہے، طور سینا، بڑا فضیلت والا پہاڑ ہے، آج بھی یہ پہاڑ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر ریٹرن آ رہے، واپس آ رہے، اس اعتبار سے آیت میں ایمن کہا گیا، یعنی مدین سے چلے، طور پہاڑ کے سامنے پہنچے
تو طور ان کی رائٹ سائٹ میں تھا، دائنی جانب کے اندر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راز کی باتیں، اپنی خاص باتیں کرنے کے لیے مقرب بنایا، قریب کر دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ہماری رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر ان کو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اے اللہ آپ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطیہ دیا، گفٹ دی، کہ ان کے بھائی ہارون کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا۔ اسی لیے ہارون علیہ السلام کو ہبۃ اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا عطیہ۔ اللہ نے ان کو اپنی طرف سے بھائی کی دعا اور درخواست پر نبی بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، تذکرہ کرو۔ یقینی بات ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھ لو، اللہ تعالی نے ہر نبی کے اندر خوبیاں رکھی ہے، کمالات رکھے ہیں، لیکن جس نبی میں جو خوبی، جو وصف امتیازی شان سے پایا جاوے، ان کا خصوصی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات آئی، اوپر حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق فیملی کی بات تھی، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہے۔ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، اور ان کی مینا کے اندر قربانی کا قصہ مشہور ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب پورا کرنے کا واقعہ موجود ہے۔ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے، بڑے سچے تھے۔ دیکھو وعدہ جو ہے نا، وعدہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اچھے اخلاق میں سے ہے۔ ہر شریف آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وعدہ پورا کرے، اور وعدے کے خلاف کرنا بری حرکت ہے، رذیل حرکت ہے۔ حدیث کے اندر وعدے کے خلاف کرنے کو نفاق کی نشانی بتلائی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے تمام نبی، تمام رسول وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ جائز کام کا وعدہ ہو، اس وعدے کو پورا کرو، وعدے کو نبھاؤ۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کو پورا کرنے میں ایک امتیازی شان رکھتے تھے۔ اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو بھی پورے اہتمام سے نبھایا، اور کسی انسان اور بندے سے جو وعدہ کیا اس کو بھی پورے اہتمام سے، پابندی سے نبھایا۔ اللہ سے وعدہ ہو گیا، خود کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دوں، صبر کروں، تو خود کو ذبح کرنے کے لیے گردن سامنے کر دی۔ ابا جان نے آ کر کہا تھا نے، یا بنی انی ارا فی المنام
انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، بول میں تم کیا کہتے ہو؟ تو کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہے پورا کرو، میں کٹنے کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا۔ تو صبر بھی کیا، گردن بھی سامنے کر دی، کٹنے کے لیے بھی تیار، جو وعدہ اللہ سے کیا اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، اور انسان سے جو وعدہ کیا وہ بھی پورا کیا ہے۔ ایک آدمی کو ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا، وہ وقت پر نہیں آیا تو اس کے انتظار میں 3 دن یا 1 سال تک انتظار کیا۔ کسی کو وعدہ کرنے کے بعد 1 سال تک انتظار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وعدہ کیا، وہ آدمی آئے نہیں، 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا۔ لہذا وعدے کو پورا کرنا نبیوں کا، نیک لوگوں کی خاص صفت ہے، اور وعدے کو توڑ دینا فاسق فاجر لوگوں کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وعدہ کرنا تو ایک قرض ہے، یعنی قرض کی طرح ہے، کہ جس طرح قرض کو چکانا ضروری ہوتا ہے اسی طرح وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ بغیر شرعی عذر کے وعدے کو پورا نہ کرنا گناہ ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے بھائی، وعدہ پورا کرو، وعدے کی خلاف ورزی مت کرو۔ جو وعدہ جائز ہو، حلال ہو، مباح ہو، وہ پورا کرنا چاہیے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک خاص بات یہ بتلائی گئی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ اور دوسرے شرعی چیز کا حکم دیتے تھے، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔ دیکھو ہر مومن کی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کہوے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہوے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام پورے اہتمام کے ساتھ اپنے گھر والوں کو نماز، زکوٰۃ، شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلوز فیملی ممبر کو جمع کیا اور اللہ سے ڈرایا، ایمان کی دعوت دی۔ معلوم ہوا کہ ہدایت، دین سکھانا، اس کی شروعات اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ دوسروں کے مقابلے میں گھر والوں کو بات سنانا، بات منوانا آسان ہوتا ہے، دین کی بات سنا کر، سکھا کر ان کی نگرانی کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور جب وہ دین کے ماحول میں آ جائیں گے تو پورا گھر دینی ماحول کا ہو جائے گا، اور آدمی کو خود دوسری جگہ دینی محنت کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اصل مقصود دینی ماحول بنانا ہے، اور یہ ہے کہ ہر بھلائی سکھانا، ہر بھلائی پر عمل کرانا، برائی سے روکنا، یہ اچھے ماحول سے آسان ہوتا ہے۔ اور اچھا ماحول کب بنے گا؟ جب آدمی پہلے اپنے گھر والوں کو سچی بات سکھاوے، حق بات سکھاوے، بری بات سے روکے، تو پھر گھر میں اچھا ماحول بنے گا تو دوسری جگہ بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔
اور خود کے لیے بھی استقامت آسان ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو دین کی بات سکھانی چاہیے، احکام پر عمل کرنے کے لیے کہنا چاہیے، گناہوں سے روکنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور تم اس کتاب قرآن میں ادریس کا بھی ذکر کرو، یقینی بات ہے کہ وہ سچائی کی عادت والے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بات بھی سنو، اللہ نے ان کو بلند مرتبہ دیا تھا، بڑا اونچا مقام دیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا پر دادا سکڑ دادا میں ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ نبی اور رسول ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ نے 30 صحیفے اتارے تھے، 30 چھوٹی چھوٹی آسمانی کتابیں اتاری تھی۔ اللہ نے ان کو علم نجوم دیا، اسٹرالوجی ستاروں کا علم دیا، حساب سکھلایا، قلم سے لکھنا سکھایا، کپڑے سینا سکھایا، کپڑے بنانا سکھایا، ہتھیار بنانا سکھایا۔ پہلے لوگ جانوروں کے چمڑے، اینیمل اسکن، جانوروں کی کھال پہنتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو کپڑے سکھائے گئے، قلم سے لکھنا سکھایا گیا، بہت سارے ہنر ادیوگ کے فن حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے دنیا کے لوگوں کو ملے۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا، اپنے یہاں خاص قرب کا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ خصوصی مرتبے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا، کمال کا مرتبہ، کمال کا درجہ، اونچا مرتبہ، اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیت سے عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس علیہ السلام کو اونچے مقام پر اٹھا لیا، اور ہم نے ادریس کو کمالات کے بلند مرتبے تک پہنچا دیا۔ بہت اونچا مقام، مرتبہ، اخلاق کا، درجے کا، مرتبے کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کی نزدیکی کا اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اب ان تمام نبیوں کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا خروا سجدا وبکیا۔ آدم کی اولاد میں سے یہ سب وہ نبی ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا۔ یہ وہ خاص لوگ ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، نبیوں کی جماعت میں سے، نبیوں کی جماعت میں سے یہ وہ خاص لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انعام فرمایا۔ ان میں سے کچھ تو ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سب نبی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے ہمارے دین کے لیے چن لیا۔ ان نبیوں کا ایسا اونچا مرتبہ ہے، اس کے باوجود ان کے سامنے جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہے
تو وہ روتے ہوئے سجدے میں زمین پر گر جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنے سارے نبیوں کا یہاں پر تذکرہ ہوا، قصہ بیان کیا گیا۔ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے کشتی میں سوار ہوئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی 3 اولاد سے پوری دنیا آباد ہوئی۔ بعد میں جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے تھے۔ بہت سارے نبی حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے ہیں، بہت سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان سب کو اللہ نے ہدایت دی، اپنا مقبول بندہ بنایا۔ اللہ نے ان کو اپنا خاص بندہ بنایا۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ بھی سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے روتے زمین پر گر جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبیوں کی بڑی شان یہاں پر بیان کی گئی۔ جب نبیوں کا اونچا درجہ، نبیوں کی اونچی شان بیان کی گئی تو ڈر یہ تھا کہ لوگ غلو کرے نبی کی محبت میں، نبی کے ادب میں، نبی کی تعظیم میں لوگ غلو کرے، حد سے آگے بڑھ جاوے۔ جیسے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کی محبت میں غلو کیا، ان کو اللہ کا بیٹا کہا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام نبی کمال والے، بزرگی والے، خوبی والے، لیکن وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی مخلوق ہے، وہ خدا کے درجے کے اندر نہیں ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا قرآن کی تلاوت کے وقت پر رونے کی کیفیت ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، اولیاء کرام قرآن کی تلاوت کے وقت پر رونے جیسے ہو جاتے تھے۔ اور یہ سجدے کی آیت ہے، جتنے بھی لوگ لائیو تفسیر سن رہے ہیں وہ سب سجدہ کر لے رہے، اور سجدے کی آیت پر سجدہ کرو، اور جیسی آیت ہو اس کے مناسب اللہ کے سامنے دعا بھی کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ یہ آیت آئی تو یہاں پر یہ دعا کرے، اے اللہ ہم کو آپ کے دربار میں رونے والا بنا دو، آپ کے سامنے خشوع خضوع کرنے والا بنا دو۔ تو جیسی سجدے کی آیت آوے اس کے مناسب، اس کے معنی کے مناسب دعا بھی کرنی چاہیے اور سجدہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری اور بہت فائدے والا عمل ہے۔ بہرحال قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان فرمائے، اور نبیوں کی باتیں ہماری نصیحت اور عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اے لوگوں نبیوں کے طریقوں کو اپناؤ، نبیوں کے طریقے پر عمل کرو، اور نبیوں کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانے والے بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو خصوصی ہدایت دی گئی۔ اللہ ہمیں نبیوں سے محبت دے، نبیوں کے طریقے پر عمل کرنے والا بنا دے، اور نبیوں کی سنتوں کو اپنانے والا بنا دے۔ نبیوں کی مخالفت سے، ویرودھ کرنے سے اللہ ہمیں بچنے والا بنا دے۔